بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد. دوستو السلام علیکم. ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں اپنے پروگرام کو لے کر حاضر ہوئے ہیں. پچھلے پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے تھے جو اعلیٰ اور سرقفلی کے سلسلے میں، یعنی یہ کہ انسان کسی چیز کو کرائے پر لے کر دوسرے کو کرائے پر دے دیتا ہے، اس کی کیا احکام ہے، یا خود کرائے کی کیا احکام ہے، یا اگر کوئی انسان جو ہے وہ آزاد طریقے سے کوئی اعلان کرتا ہے یا کوئی خبر چھپاتا ہے کہ کوئی میری کھوئی ہوئی چیز کو لے آئے تو اس کو اتنی رقم یا فلاں چیز دوں گا. ان سب چیزوں کے بارے میں ہم نے مفصل گفتگو کی. آج کے اس پروگرام میں ہم قرض کے سلسلے میں گفتگو کریں گے اور اس کے احکام کو بیان کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں دوستوں کی خدمت میں یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آیات اور روایات میں قرض دینا بہت بافضیلت بیان کیا گیا ہے. چنانچہ آیات میں بھی بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے اور روایات میں بھی کافی تاکید ہوئی ہے. جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے آخر میں پھر خداوند تعالیٰ میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. یہاں پر جو ہے وہ آیت میں گفتگو بنی اسرائیل سے ہو رہی ہے کہ بنی اسرائیل ہم نے تم سے عہد لیا، یہ اس طریقے کی باتیں، اور اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ کہا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اگر تم نماز قائم کرو، اور دو چار چیزیں اور بتائیں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اور آخر میں کہتا ہے وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ تعالیٰ کو قرض دو، بہترین قرض، نیک قرض. روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قرض دینے سے کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے سے کیا مراد ہے، یعنی اللہ کے محتاج بندوں کو قرض دینا، اللہ کے ضرورت مند بندوں کو قرض دینا، اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا اور ان کی مدد کرنا. تو اگر قرض دیں گے تو کیا ہوگا، یکفرن عنکم سیئاتکم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری خطاؤں کو، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور ان کو تم سے دور کر دے گا. وَيُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. لہذا اس آیت سے بخوبی ثابت ہو جاتا ہے کہ قرض دینے کی بہت فضیلت ہے. چنانچہ دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر تم نے کسی کو قرض دیا ہے اور اب مانگنے کا وقت آ گیا ہے، مدت پوری ہو گئی، تم سے مانگ رہے ہو، اور وہ شخص کیا ہو، ذو عسرۃ، مشکلات میں گرفتار ہو، تنگ دست ہو، غریب ہو، اس کے پاس پیسہ موجود نہ ہو، فنظرۃ الی میسرہ، تو تمہیں چاہیے کہ انتظار کرو یہاں تک کہ اس کے پاس پیسہ آ جائے اور اس کے ہاتھ جو ہیں وہ کھل جائیں، گویا اصطلاح میں جو اپنے استعمال کی جاتی ہے، اور پیسہ اس کے پاس ہو جائے، آسانیاں اس کے سامنے آ جائیں، مشکلات دور ہو جائیں، وہاں تک انتظار کرو. لیکن اگر بیچارہ بہت ہی محتاج ہے، پریشان حال ہے، اور اس کے حالات ایسے نہیں ہو پا رہے ہیں کہ آپ کے قرض کو ادا کر دے، تو اگر تم اس کو بخش دو
اور اس قرض کو اس پر معاف کر دو، خیر لکم، تو اس سے بہتر تمہارے لیے اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے، ان کنتم تعلمون، شرط یہ ہے کہ تم صاحب معرفت ہونے چاہیے، صاحب علم ہونے چاہیے، اگر تم جانتے ہو اس کو، کس کو؟ قرض دینے کی فضیلت کو اور قرض کو معاف کر دینے کی فضیلت کو۔ یہ آیات ہے، روایات میں بھی جو ہے وہ قرض کی بہت زیادہ تاکید بھی کی گئی ہے اور مدح بھی کی گئی ہے، چنانچہ بعض روایات میں جو ہے وہ صدقے سے زیادہ قرض کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ صدقے سے زیادہ بافضیلت ہے قرض، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرض دینے کو زیادہ پسند کرتا ہے نسبت بے صدقے کے، جبکہ خود صدقے کی بڑی اہمیت ہے، لیکن صدقے سے زیادہ اہمیت قرض کو دی گئی ہے اور قرض کے ثواب کو زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ اب ہم یہاں پر جو ہے وہ چند مسائل آپ کے سامنے قرض کے سلسلے میں بیان کریں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے قرض کسے کہتے ہیں؟ تو فقہی اصطلاح میں جو فقہا اور مراجعین نے قرض یعنی ادھار کی تعریف کی ہے، ادھار لینا یا ادھار دینا، اس کی جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی چیز کو، کسی مال کو، پیسے کو، زیور کو، زمین کو کسی کی ملکیت میں دے دے، یعنی کسی کے حوالے کر دے، کسی کو دے دے، اور بعد میں اس سے جو ہے وہ ایک مدت معین ہو جائے کہ اتنی مدت کے بعد، یا بعض اوقات بغیر مدت کے بھی ہوتا ہے، مدت معین نہیں کی جاتی ہے کہ ہم جو ہے تم سے یہی چیز یا اس کے برابر کوئی چیز واپس لے لیں گے۔ مثال کے طور پر 10,000 روپے دے دے، کہے کہ 6 مہینے کے بعد میں 10,000 آپ سے واپس لوں گا، یا مثال کے طور پر کوئی زیور، کوئی سونا چاندی، کوئی انگوٹھی، کوئی گلے کا ہار کسی کو دے دے اور کہے کہ 5 مہینے بعد آپ مجھے اس کی قیمت مثال کے طور پر 5,000 ہے، 5 مہینے بعد آپ مجھے 5,000 روپے دے دیجیے گا، تو اس کو قرض کہتے ہیں۔ أنت إلهي أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بفعلي وخطيئاتي۔ فقہا فرماتے ہیں کہ قرض دینا جو ہے وہ مستحب ہے اور قرآن اور روایات میں اس کی بڑی تاکید ہوئی ہے، جیسا کہ ہم نے بھی بیان بھی کیا ہے، اور بہت زیادہ سفارش کی گئی ہے، تاکید کی گئی ہے کہ قرض دینا چاہیے، اور قرض دینے والے کو قیامت کے دن بہت ہی اچھے انعامات سے نوازا جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قرض لینا، یہ تو قرض دینے کی بات تھی، اب بات ہے قرض لینے کی۔ فقہا فرماتے ہیں کہ بغیر ضرورت کے قرض لینا مکروہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان کے پاس پیسہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ دوسرے سے قرض لے رہا ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے۔ مثلا ایک انسان کے پاس بینک میں پیسہ ہے، نکال بھی سکتا ہے اس کو، لیکن جو ہے سوچ رہا ہے کہ اپنا پیسہ بینک میں محفوظ رہے، اور جس چیز کی ضرورت ہے اس کو کسی سے قرض لے کے خرید لیتا ہے، تو یہ قرض لینا مکروہ ہے۔ یا ایک انسان کے پاس جو وہ پیسے ہیں، مثال کے طور پر 1,000 کا بندھا ہوا نوٹ ہے، 1,000 کا، اب اس کو سامان خریدنا ہے 100-200 روپے کا، تو وہ جو ہے سوچتا ہے کہ 1,000 کا نوٹ ہے، لالچی آدمی ہے، کیا اس کو کھلایا جائے اور توڑوایا جائے، بہتر ہے کہ 200 روپے کسی سے قرض کر لیتے ہیں۔ چنانچہ جو ہے وہ بغیر ضرورت کے قرض لینا مکروہ ہے۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ مولا کائنات ایک روز قصائی کی دکان کے پاس سے گزرے، تو قصاب نے کہا کہ مولا تازہ گوشت ہے، اس میں سے تھوڑا سا لے لیجئے۔ مولا نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میں پھر کبھی لے لوں گا۔ تو قصاب کہتا ہے کہ یا علی، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ ادھار کر لیجئے، کل دے دیجیے گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں تجھ سے یہ کہوں کہ پیسے کل دے دوں گا، اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے پیٹ سے کہوں کہ گوشت کل کھا لینا۔ لہذا اگر بغیر ضرورت کے ہے تو انسان کو قرض نہیں لینا چاہیے، چونکہ قرض لینا بغیر ضرورت کے مکروہ ہے، ادھار لینا مکروہ ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر ضرورت بھی ہے انسان کو تو اس کی کراہت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے،
اور جتنی ضرورت بڑھتی رہے گی اتنی کراہت کم ہو جائے گی، اور اگر ضرورت جو ہے بہت سخت ہو تو پھر کراہت بالکل ختم ہو جاتی ہے، یعنی پھر مکروہ نہیں ہے۔ لیکن اگر موقع بالکل ناچاری اور مجبوری کا ہو، یعنی ایسا موقع ہو کہ انسان قرض لینے پر مجبور ہو، تو ایسی صورت میں مثال کے طور پر انسان کی جان کی حفاظت کے لیے یا انسان کی عزت کی حفاظت کے لیے، عزت بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے قرض لینا ضروری ہو، تو ایسی صورت میں انسان کے لیے جو ہے وہ مکروہ تو ہے ہی نہیں، یعنی ایک تو یہ کہ مکروہ تھا، مکروہ نہیں ہے، بلکہ ایسے مقام پر جو ہے قرض لینا واجب ہے، اگر انسان کی جان اس بات پر نربھر ہو جائے، اس بات پر ڈیپینڈ ہو جائے کہ وہ قرض لے۔ مثال کے طور پر کسی چیز کی ضرورت ہے، اگر اس کو نہیں لے گا تو انسان کی جان خطرے میں پڑ جائے گی، عزت خطرے میں پڑ جائے گی، اور لیتا ہے تو پیسے نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں ادھار لے سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم قرض کی قسمیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ قرض کی فقہا نے 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک قرض ہے ٹائم والا قرض، یعنی جس کی مدت معین ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ہم کسی سے قرض لیں، کسی کو قرض دیں اور مدت معین کر دیں کہ مثلاً 6 مہینے بعد ادا کرنا ہے۔ دوسرا بغیر مدت کے قرض، یعنی جس میں کوئی ٹائم معین نہیں کیا گیا ہے۔ یہ 2 قسمیں ہیں۔ اب ہم یہاں پر جو ہے ان دونوں قسموں کے مختلف احکام آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلا حکم قرض کا یہ ہے کہ اگر قرض مدت دار ہو، یعنی وقت معین کر دیا گیا ہو، ٹائم معین کر دیا گیا ہو کہ اتنے دن واپس کرنا ہے، اتنے دن بعد واپس کرنا ہے، مثال کے طور پر 6 مہینے بعد، 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، جو بھی، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ قرض دینے والے کو، یعنی ادھار دینے والے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مدت کے پورا ہونے سے پہلے مقروض سے اپنے قرض کا مطالبہ کرے۔ مثال کے طور پر میں نے کسی سے 2000 روپئے ادھار لیے اور یہ وقت معین ہو گیا کہ 2 مہینے بعد میں آپ کے پیسے واپس کر دوں گا، بات طے ہو گئی۔ اب جس نے مجھے قرض دیا ہے، جس نے ادھار دیا ہے، اس کو یہ ادھیکار نہیں ہے کہ 2 مہینے پورے ہونے سے پہلے وہ مجھ سے پیسہ مانگے۔ یا میں نے کسی دکان سے کوئی چیز ادھار لی ہے، اس کو بھی یہ اختیار اور یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جو ٹائم ہم نے معین کیا ہے آپس میں، اس سے پہلے وہ ہم سے اپنے پیسے کا مطالبہ کرے۔ لیکن یہ تو اس وقت کی بات ہے جب قرض کی مدت معین ہو گئی ہو۔ اگر قرض کی مدت معین نہ ہوئی ہو تو پھر قرض دینے والا جس وقت چاہے، ادھار دینے والا جس وقت چاہے اپنے قرض کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے دکان سے کوئی سامان خریدا اور اس کے پیسے اس سے کہا کہ ادھار ہیں، لیکن نہ اس نے مدت بیان کی نہ میں نے مدت بیان کی، گویا مدت معین نہیں ہوئی کہ کب واپس دینا ہے۔ تو اب اس دکاندار کو جس سے میں نے ادھار سامان خریدا ہے، اس کو اختیار ہے، وہ جب چاہے تب مجھ سے پیسوں کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ یہی صورت اس وقت ہے اگر میں کسی سے قرض لوں اور مدت معین نہ کی جائے تو وہ جب چاہے اپنے پیسے مانگ سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر طلبکار، یعنی اگر قرض دینے والا اپنے قرض کو مانگے، قرض دینے والا مقروض سے اپنے قرض کو مانگ رہا ہے، جو اس نے ادھار لیا ہے اس کو مانگ رہا ہے، تو اگر جس نے قرض لیا ہے مقروض، اگر اس کے پاس ادا کرنے کی طاقت ہے، طاقت سے مراد یہ کہ جو چیز قرض لی ہے وہ موجود ہے اس کے پاس، مثال کے طور پر 2000 6 مہینے پہلے لیے تھے اور اب اس کے پاس 2000 روپئے موجود ہیں، یا کوئی اور چیز جو بھی ادھار لی تھی یا سامان لیا تھا اور اس کی قیمت اس کے پاس موجود ہے، تو اس کو جو ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے، مقروض کے لیے ضروری ہے کہ جب قرض دینے والا مانگ رہا ہے تو وہ اس کو فوراً ادا کر دے، اور اگر نہ دے یعنی پیسہ موجود ہے، طاقت ہے، ہمت ہے، دے سکتا ہے، استعداد ہے، گنجائش ہے، دے سکتا ہے، لیکن نہیں دے رہا ہے تو گناہ گار ہے اور اس نے گناہ کیا ہے اور اس کی سزا بھی اس کو ملے گی۔ لیکن اگر قرض جو ہے وہ مدت دار ہو، یعنی ٹائم پہلے سے معین ہو گیا ہو 6 مہینے کا مثلاً، اور قرض دینے والا آئے اور آنے کے بعد 2 مہینے بعد ہی کہنے لگے کہ جناب ہمارے پیسے واپس کر دیجئے، یا آپ نے جو سامان خریدا تھا اس کے پیسے دے دیجئے، جب کہ مدت پوری نہیں ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں
مقروض کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس نے جو ادھار لیا ہے اس کو فوراً واپس کرے، بلکہ وہ دیر کر سکتا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مقروض گھر کے علاوہ جس گھر میں رہتا ہے وہ گھر اور اس گھر میں جو سامان موجود ہے وہ سامان بھی ایسا ہے کہ جس کی اس کو ضرورت ہے، یعنی گھر اور ضروری سامان کے پاس مقروض کے علاوہ کچھ نہیں ہے، گھر اور ضروری سامان کے علاوہ مقروض کے پاس کچھ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جس انسان نے قرض دیا ہے اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ زبردستی اس سے قرض کا مطالبہ کرے، یعنی اس بیچارے کے پاس صرف گھر ہے اور ضروری سامان ہے، نہ گھر کو بیچ سکتا ہے چونکہ اس میں رہتا ہے، اور جو گھر میں استعمال کرنے والے ضروری سامان ہیں ان کو بھی نہیں بیچ سکتا ہے چونکہ اس کو ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ ایسی صورت میں جس نے قرض دیا ہے وہ زبردستی جو ہے وہ مطالبہ نہیں کر سکتا ہے، بلکہ فقہا فرماتے ہیں کہ اس کو صبر کرنا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے یہاں تک کہ اس کے پاس وسعت پیدا ہو جائے، گنجائش پیدا ہو جائے اور وہ اس کے قرض کو ادا کر دے، جیسا کہ ہم نے شروع میں آیت سے بھی اس بات کو بیان کیا تھا، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ اگر جو ہے وہ حرج پایا جاتا ہے، اس کے پاس تنگی ہے، فقیر ہے، غریب ہے، نہیں دے سکتا ہے، تو پھر انتظار کرنا چاہیے یہاں تک کہ اس کے حالات اچھے ہو جائیں اور اس کے پاس گنجائش پیدا ہو جائے۔ دوستو ابھی قرض کے احکام باقی ہیں، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے دوسرے پروگرام میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين۔